اچھا شیخ صاحب، اگلی بات جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ کہ یہ عمل کروایا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی کوئی حکمت ہے، کوئی بڑے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے یہ عمل انجام دینا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت قیمتی سوال ہے۔ دیکھیے، دین کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے، عبادات ہمیں عطا فرمائی، اس میں اصل تو یہ کہ جو حکم ثابت ہو گیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، بات ختم۔ صحیح۔ لیکن دین یہ نہیں کہتا کہ ہم زائد خشک بن جائیں، بلکہ دین یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں حکم میں فلاں حکمت ہوتی ہے، فلاں حکم اللہ نے دیا، فلاں حکمت ہوتی ہے۔ ہاں، حکمت پتہ چل گئی تو انشراح صدر اور ہو جائے گا، اور کنوکشن اور یقین بڑھ جائے گا۔ لیکن حکمت واضح نہ بھی ہو تب بھی حکم پر تو عمل کرنا۔ تو اصل دین میں کیا ہے؟ ایک حکم ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے تو عمل کرنا ہے۔ اچھا، پھر دین میں جو اعمال اور عبادات خاص طور پر میں عطا کی گئی، ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک ان کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو، قبلہ رخ ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا ہے، پھر قیام ہے، قیام تلاوت بھی ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ یہ ہے نماز کا ظاہر۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب اللہ کی یاد کتنی پیدا ہو رہی؟ میں سورہ فاتحہ کو کتنا سمجھ کے ادا کر رہا ہوں۔ وہ مالک یوم الدین والی شان مجھے یاد رہتی ہے کہ کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شان یاد رہتی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی، تو میرا قرب اللہ سے بڑھ جائے، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، میں جو غفلت میں پڑ جاتا ہوں غفلت دور ہو جائے، اور میں آخرت کا طلبگار بن جاؤں۔ یہ نماز کے بہت سارے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی۔ اب آئیے قربانی کا عمل۔ ظاہر بات ہے قربانی کا عمل انتہائی ادب سے میں عرض کروں کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بس ہم گوشت کا ایک تہوار منا لیں، اور عام دنوں میں ہم ایک ڈش کھاتے تو ان دنوں میں ایک وقت میں 3 ڈشیں کھا لیں۔ جی، عام دنوں میں ہمارے فریج کے اندر 2 کلو گوشت ہوتا ہے، 1 کلو گوشت ہوتا ہے، تو ان دنوں میں بھاری بھرکم فریج وہ رسی سے باندھ کر ہم 50 کلو اس میں بھر لیں، معاف کیجیے گا۔ یہ مقصود تو نہیں ہے نا۔ قرآن بتاتا بھی سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مشرکین بھی قربانی کرتے تھے۔ آپ غور کریں، مشرک اقوام میں بھی جانوروں کو ذبح کیا جانا غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے ثابت شدہ بات ہے۔ تو اہل علم نے لکھا یہ مشرکین مکہ جب اپنے بتوں کے لیے کچھ قربان کرتے تو اس کا خون لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی چھڑکتے تھے، معاذ اللہ۔ تو اللہ فرما رہے نہ خون اللہ کو مطلوب ہے، نہ گوشت اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو تو تقویٰ مطلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں تھوڑا اشارتاً بات کی تھی کہ ان کی تو پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی، اور امتحان کی انتہا کے اپنی محبوب ترین شے کو راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آج میں اگر چند ہزار کے جانور، اور بعض لوگ 2-2.5 لاکھ کا بھی کوئی جانور لاتے، اخلاص کے ساتھ آ رہے، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میں آج چند ہزار یا چند لاکھ کے جانور پر چھری پھیر رہا ہوں، تو کیا میں اپنی خواہشات نفسانی پر بھی چھری پھیرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین شے کو راہ خدا میں پیش کر دیا، تو کیا وقت آئے تو میں بھی اپنی محبوب ترین شے، چاہے وہ میری جان ہو، میرا مال ہو، میری اولاد ہو، میرا گھر بار ہو، رائے خدا میں پیش کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ ورنہ گوشت ہم پورا سال کھاتے ہیں، چھوٹے کا بھی لوگ کھاتے ہیں، بڑے کا بھی کھاتے ہیں، مچھلی بھی کھاتے ہیں، مرغی بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ صرف کھانے پینا مطلوب نہیں ہے، وہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ اللہ کو تقویٰ مطلوب ہے۔ میرے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہے کہ نہیں؟ وہ جو حابیل و قابیل کا ذکر آیا، جو سورہ المائدہ کے اندر حابیل و قابیل کے واقعے کا اشارتاً ابھی ذکر ہوا شروع میں، تو وہاں بھی ذکر آتا ہے کہ حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو حابیل تھا بھی حق پر، اس کی قبول بھی ہوئی۔ تو حاصل کلام تقویٰ اللہ کو چاہیے۔ پھر ہم قربانی جب پیش کریں گے تو ہم کیا دعا پڑھیں گے؟ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جذبات اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ باقی کھال بھی کہیں چلی جائے گی، استعمال میں آ جائے گی، گوشت بھی استعمال میں آ جائے گا، میں خود بھی کھا لوں، دوست احباب کو بھی کھلاؤں، کوئی ایشو نہیں، لیکن کھانا پینا پورا سال چلتا ہے بھائی۔ اللہ کو تقویٰ چاہیے، اللہ کو سپردگی چاہیے، اللہ کو محبوب ترین شے کو پیش کر دیا جانا اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ اگر میسر آئے تو واقعتاً یہ قربانی اللہ کے مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔